پاکستان میں وہ جو انقلاب ہے اس کی شروعات تو ہو چکی ہے، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے شروع ہوئی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ جو اکٹھا ہو کے ہر دوسرے دن سڑکوں پہ آ جاتا ہے۔ چور کی گردان کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ عمران خان کا بھی فالودہ والا نکلے گا، عمران خان کا بھی خانسامہ ملینئر نکلے گا، پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا۔ ایک بات فضل الرحمان صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب بھی آپ سے ہاتھ ہو گیا۔ 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے۔ اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ فورن فنڈنگ تو ان کو پتہ ہے کون سی ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں ملکوں سے، جو ملک پیسے ان کو دیتے رہے۔ سیاسی طور پہ براڈ شیٹ جو ہے پاناما پلس ہے، پاناما 2 ہے۔ براڈ شیٹ سکینڈل، جس کو پاکستان کی عوام براڈ شیٹ سکینڈل کو کہتے ہیں۔ براڈ شیٹ کے اندر جو حقائق ہیں وہ عوام سے چھپانے کے لیے انہوں نے آج میڈیا کو روکا، اپوزیشن کی پریس کانفرنس کو روک، جہاں ہم چاہیں گے وہاں ہوگی، نہ یہ کسی کے باپ کی پراپرٹی ہے۔ جو ممبران ہیں وہ ہیں ایک فارمر جج آف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ۔ کیا شیخ عظمت صاحب نیب کے کبھی پروسیکیوٹر رہے ہیں؟ پہلے پڑھوا لیں۔ عظمت سعید صاحب پنجاب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل، کیس کمیشن کا سربراہ ایک ایسا غیر متنازع آدمی ہو جو اس معاملے کے حقائق پاکستان کی عوام تک پہنچا سکے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ نہ بنے۔ شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا جسٹس قیوم کو لگائیں جی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کان پک گئے میرے تو سن کے، کبھی براڈ شیٹ، کبھی یہ فورن فنڈنگ کیس اینڈ ایوری تھنگ، اور بڑا زبردست سین چل پڑا۔ دونوں سائڈز آر کلیمنگ وکٹری، یہ تو آگے دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، لیکن ایک نیا ٹوسٹ اس میں آ گیا جب گورنمنٹ نے اس میں کمیشن بنایا اور کمیٹی اب بنا دی، اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ جسٹس عظمت سعید کو بنا دیا ہے۔ اس کے اوپر ایک نیا ایشو بن گیا ہے، اپوزیشن کے کچھ بڑے جائز چیزیں جو سمجھ آتی ہیں، اور ویسے بھی سوال اٹھتے ہیں۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ آپ نے ایک ایسی شخص کو لگا دیا جو اس وقت خود ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے، اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا بھی جائے تو میرے خیال میں بھی اگر ایکیوز میں نہیں آتے تو کم از کم کرٹیکل وٹنس میں تو آتے ہیں۔ کیا ان کو ہونا چاہیے تھا؟ ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا اس زمانے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بیکاز پھر نام آ رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کا، ان کی بھی نیب کے ساتھ پاسٹ ایسوسیشن رہی ہے، اور اب خاص طور پہ جو موسوی ہے، کاوے موسوی، انہوں نے بھی کافی باتیں کی ہیں۔ ہمیں شاید اس بات میں فخر بھی ہے کہ ہم نے جو پہلا پروگرام کیا تھا اس پہ، وی ور پرابلی دا فرسٹ چینل جس نے موسوی کے اوپر فوکس کیا تھا، اور ہمارا یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ بندہ بھی اتنا کوئی سچی ساوتری چیپ چیز نہیں ہے، ان کا اپنا بڑا ڈوبیس ریکارڈ ہے، اور اب وہ ریکارڈ سامنے آ رہا ہے، ہسٹری آ رہی ہے، ٹریل نکل رہی ہے کہ کافی جگہ پہ ان کا بڑا کویسچنیبل کانڈکٹ ہے، تو اس لیے ان کی باتوں پہ بیس کرنا شاید اتنا سیف نہ ہو۔ اینی وے، یہ جو بنی ہے اب انکوائری کمیٹی، اس کے جو ٹی او آرز ہیں اس پہ ہی بہت بحث ہو رہی ہے، کیونکہ ان ٹی او آرز کے اندر سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں کور نہیں ہو رہی، جس طرح موسوی کے الزامات ہیں، کبھی وہ جنرل کا نام لیتا ہے، کبھی کسی نواز شریف صاحب کے رشتہ دار کا نام لیتا ہے، اس کے نزدیک ہر بندہ آ کے اس کو خریدنے کی کوششیں کر رہا ہے، وہ ساری باتیں سامنے نکلیں گی، لیکن کی جو فوکس ہے وہ نیب کے اوپر ہے، اور ڈیل بڑی یہ انٹرسٹنگ نظر آ رہی ہے، اور اس پہ بھی ہم آج ڈیٹیل میں ذرا بات کریں گے کیوں گورنمنٹ نے ان کو لگایا ہے، بیکاز یہ اس بینچ کے بھی ممبر تھے جو 5 ممبر بینچ جس نے نواز شریف صاحب کو فارغ کیا، پھر اس 3 ممبر بینچ کے بھی تھے ممبر جنہوں نے دانیال عزیز کو فارغ کیا، تو اپوزیشن کا تو بہرحال سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی ٹویسٹ دیں گے، اور میں آپ سے خبر بھی شیئر کروں گا، اور بالکل شروع میں شیئر کر دیتا ہوں کہ بڑا سیریسلی کنسیڈر نام ہو رہا ہے جسٹس عظمت سعید کا ایز دا نیکسٹ چیئرمین نیب، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں بڑی حد تک مفاہمت یہ معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے، تو کیا یہ ایک فیز 1 میں ایزن کیا جا رہا ہے ان کو؟ بہرحال یہ تو وقت آنے میں پتہ چلے گا۔ بہت سے سوالات ہیں آج۔ I've got a very interesting panel. مسٹر فیصل وابڈا ہیں، فیڈرل منسٹر آف واٹر ریسورسز، محمد زبیر ہیں، فارمر گورنر سندھ، اور اسپوکس مین ہے فار نواز شریف اینڈ مریم نواز، اور ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں قمر زمان کائرہ صاحب۔ اور ایک بڑی خبر آج کی جو میں بھی سائٹ پہ رکھ گیا، جو میرے خیال میں ان دونوں خبروں سے بڑی خبر ہے، وہ ہے آج بلاول بھٹو کا بیان۔ انہوں نے ایک نئی بات کر دی ہے ان اے ویری ڈیفائنڈ وے۔ انہوں نے اب کہا کہ ہم قانونی اور تمام طریقوں سے عمران خان کو ہٹائیں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے۔
اور ہم کنونس کریں گے اپنے لوگوں کو. لگتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی پوچھیں گے آج پی ڈی ایم کی تحریک کہاں چلی گئی ہے, کہاں وہ دسمبر تک جناب وہ پہلے جلسے ہونے تھے, پھر دسمبر میں ریزگنیشنز آنے تھے, پھر جنوری کے فرسٹ ویک میں جون سا ہے قیامت آنی تھی اور دھرنا اسلام آباد میں ہونا تھا. جلسے بھی ختم, لانگ مارچ بھی لمبی پڑ گئی, دھرنا پہلے ہی پیپلز پارٹی نے فارغ کر دیا, بوائکاٹ تھا الیکشنز کا ضمنی کا, اس پہ بھی سارے تیار ہو گئے ہیں. جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اب وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کہتی ہے ہم فوکس نہیں ہٹانا چاہتے, اس لیے لانگ مارچ ہم نے دوسرا کر دیا. اور آج آئسنگ آن دا کیک جو کہتے ہیں چیری آن دا ٹاپ, وہ بلاول کی آ گئی ہے کہ اب میں کنونس کروں گا ان لوگوں کو کہ آپ ووٹ آف نو کانفرنس میں جائیں, اور وہ نمبرز میں کیسے ہوں گے یہ بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ ہی بات کریں گے. پہلے فیصل میں آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ لوگ کنٹروورشل کیوں ہر چیز کو بنا دیتے ہیں؟ کیا پورے ملک میں کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں ملا سوائے عظمت سعید صاحب کے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب, ایک تو یہ کہ جو جس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن جن کو اپوائنٹ کیا ہے وہ کوئی کنٹروورشل شخصیت نہیں ہے. اگر انہوں نے ایک فری فیئر ٹرائل کنڈکٹ کیا ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ ہوں, میں ہوں یا کوئی اور ہو. اب یہ کہنا کہ جی ان کی ہوتے ہوئے کسی کو سزا ملی تھی تو اپنی مرضی کی تو چیزیں نہیں ملتی نا سر. وہ پاکستان اب جا چکا ہے, اب نیا پاکستان آ چکا ہے, اس میں فیصل میں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ پروب ہونا ہے براڈ شیٹ کا, اور جو پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ کیسے سائن ہوا, کس طرح ہوا, نیب نے کیا فیصلے کیے. یہ اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل خود تھے, ان کو تو بلکہ وٹنسز کی لسٹ میں ہوں گے, اگر کسی اور لسٹ میں نہ ہوئے تو وٹنسز کی لسٹ میں تو ہوں گے. ان کو اسی معاملے پہ بٹھا دینا یہ تو بالکل واقعی ڈزنٹ میک سینس. وہ باقی چھوڑ دیں جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں, اگر وہ اعتراض سائٹ پہ بھی کر دیں تو مجھے لاجک بتائیں کہ جس بندے کے زمانے میں چیزیں ہوئی ہوں ان کو تو وٹنس ہونا چاہیے, اکیوز نہیں ہے تو وٹنس تو ہیں. مالک صاحب دیکھیں, there are a lot of things which doesn't make sense. میں اب آپ کو تھوڑی چیزیں بتا دوں کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا. براڈ شیٹ کی طرف سے آیا جی $800 ملین, یعنی کہ کوئی 14-15 ہزار کروڑ کی چوری ہوئی, اور اس کے بعد اس کے اندر سے 100 ملین کی چوری کے اگینسٹ جس کے جج نے آرڈر دیا لنڈن کے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہاں کا آربیٹریٹری جج ہے, اور گوگل کریں تو ہی از اے پراپر جج, جس نے یہ کہا کہ جی 100 ملین کی تو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, 14,000 کروڑ چھوڑ دیں, 1600 کروڑ کی چیزیں ہمارے پاس سامنے, 1600 کروڑ اور کوانٹم کیا 14,000 کروڑ, مطلب 14,000 روپے تو سنے تھے آپ نے, 1 کروڑ 40 لاکھ سنے تھے, 14,000 کروڑ میں نہیں سنے تھے. جسٹس عظمت سعید کی اپوائنٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ یا ٹو ڈیفرنٹ ایشوز. ایک منٹ نا بھائی صاحب میں بتاؤں, دیکھیں آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا میں 1 سیکنڈ آپ سے لوں گا. پھر اسی کے اندر $703 ملین یعنی کہ کوئی 104 ارب روپے شہباز شریف صاحب نیب کو دے دیتے اور حکومت میں آ کے نیب سے واپس لے لیتے اور ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اگر یہ سب کچھ 65 سال اور 35 سال میں پاکستان میں ہو رہا تھا تو ہم نے کوئی کنوکٹڈ مجرم کو نہیں لگایا. آپ اس پہ آبجیکشن ضرور کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے کہ جی وہ وہاں وٹنس لسٹ میں ہو سکتے تھے یا وہ پروب کرنے والے لوگوں میں سے تھے, بٹ اٹ ڈزنٹ سے کہ وہ نہیں بن سکتے, یا کوئی کورٹ کی آرڈر شیٹ نہیں جس کے تحت ہم ان کو نہ بنا سکیں. اٹس اے کلین نیم, وی آل اگریڈ بفور آلسو, اور آج ہمیں آبجیکشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس کیس میں تھے جس میں چوری پکڑی گئی تھی یا ملزم کو مجرم بنا دیا تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ سر یہ تو ایک چھوٹی سی بات آپ کریں, you could be right in your observations کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور بہتر ہو سکتا تھا, لیکن مجھے اس کا بتائیں سر, 14,000 کروڑ چھوڑ دیں, 1600 کروڑ چھوڑ دیں, آپ مجھے شہباز شریف کا سمجھا دیں کہ $7.3 ملین 104 ارب روپے ایک آدمی دیتا ہے نیب کو, کیا پٹاخے خریدنے کے لیے دے رہا تھا, کوئی برتھ ڈے کے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے, کوئی اسپیکر کے خرچے رہ گئے تھے, کس مد میں دے رہا تھا, وہ دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیے, وہ تو اپنے جواب دیں گے نا, دیٹ از فار دیم ٹو ریپلائی اینڈ رسپونڈ. اس لیے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اشتہاری ہے, کوئی بھاگا ہوا ہے, کچھ کیا ہوا ہے تو مصیبتیں کاٹ رہے ہیں وہ, لیکن وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. میں ذرا ابھی اس ایشو پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز کنٹروورشل کیوں بنا دیتے ہیں. میرا سوال بڑا سمپل یہ تھا. اور دوسرا, کیونکہ دیکھیے کویشچنز ابھی آپ کی گورنمنٹ پہ بھی بہت اٹھ رہے ہیں, جس طرح ابھی پیسے دیے گئے,
اتنی جلدی کیا تھی؟ اس پہ اپیلنٹ ٹریبیونل پہ کیوں نہیں ہم نے فیصلہ چیلنج کیا؟ ہر وقت پیسہ یہ پکڑانے کی جلدی پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں تھی، سیٹلمنٹ کے زمانے میں تھی، اور یہ جو پیمنٹس اب ہوئی ہیں بڑے سوال اٹھتے ہیں، اور یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. مثلاً اگر پتہ تھا کہ ہائی کمیشن کے پیسے جا سکتے ہیں تو پھر ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے تھے. ہر چیز میں کویسچن مارکس اٹھ رہے ہیں، اس لیے ایک ایک بندہ شوڈ بی ویری کیئرفلی ڈیسائیڈڈ. اور ہم چیئرمین اس بندے کو لگاتے تھے کمیٹی کا ہیڈ جن کا خود ایک رول ابھی ان پہ سے کویسچن مارک نہیں ہٹا. دیکھیے عظمت سعید صاحب کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن کوئی اتنی ان کا بھی دودھ میں دھلا ہوا کریئر کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک آرمی ڈکٹیٹر کے نیچے نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے. تو یہ تو نہیں کہ کوئی بہت اپ ہولڈنگ آف لا ہو رہا تھا یا کانسٹیٹیوشن اپ ہولڈ ہو رہا تھا. تو اس لیے ہماری مصیبت ہے، ہم ہر کسی کو ایک بالکل ہی فرشتہ کیوں بنا کے بلیک اینڈ وائٹ میں کر دیتے ہیں؟ مالک صاحب یہ تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو شاید ہی کوئی مل سکے. دس آئی ٹوٹلی اگری. اس میں کوئی ہر آدمی انسان ہے اور انسان کا بھی دودھ کا دھلا ہوا ہو نہیں سکتا، نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی ریزرویشن ہے. دیکھیں ریزرویشن تو مجھے مالک صاحب آپ کی ایک زبردست گرین کلر کی ٹائی یو ویئرنگ، آئی ریئلی لائک دا ٹائی، آئی ایم ایڈمائرنگ یور ٹائی. بٹ اس کے اندر بھی زبیر صاحب کو پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ گرین کیوں پہنی ہے، بلو کیوں نہیں پہنی، از اے کائنڈ آف سگنل از گیونگ. تو کنٹروورسی اور سر میری ٹائی کے کلر سے کسی کی زندگی افیکٹ، فیصل میرے ٹائی کے کلر سے زندگی افیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ایک کنٹروورشل بندے کے ہونے سے ایک پوری کمیٹی کی ورکنگ افیکٹ ہو سکتی ہے. فرق ہے دونوں میں یار. بٹ مالک صاحب ٹیل می، مالک صاحب آنیسٹلی مجھے ایک بات بتائیں، کیا میرے کہنے سے زبیر صاحب کنٹروورشل ہو سکتے ہیں یا آپ کے کہنے سے میں کنٹروورشل ہو سکتا ہوں؟ کنٹروورشل از اے اسٹیٹمنٹ، از اے ورڈ جو آپ کسی پہ بھی لگا دیں، کسی بھی چیز پہ لگا دیں. ہم کسی اور کو لگاتے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آ جاتی. تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. Now the question is کہ بلیک اینڈ وائٹ میں whether questions against نون اور whether questions against us، ٹھیک ہے، should be black and white طریقے سے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی جہاں تک یہ پیمنٹس کی لین دین ہوئی یہ تو مشرف صاحب کے ٹائم سے چل رہا ہے. کیا وجوہات تھی، سب کچھ مل بھی رہا تھا، کیا نہیں ہوا. جو آپ مجھ سے سوال کریں کہ why did I pay as government I'm speaking, why did we pay، تو جو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی ایک تو انانیمس اماؤنٹ پڑا ہوا تھا، دوسرا یہ کہ میری ملک کے ایسٹس اٹیچ ہو جاتے ہیں. So this is the only thing I have to say. نہیں آپ نے انہوں نے اپیل نہیں کی نا، you have wasted. آپ لوگوں نے جب خود ضائع کر دیا موقع. میں ایک سنگ زبیر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کو اتنا ویسے اعتراض ہے کیوں عظمت سعید پہ کچھ باتیں ہیں؟ دوسرا کیونکہ مجھے تو یہ نیب کا پہلے دن سے ایک اسکیم لگتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. شاید اس زمانے میں کسی نے سوچا ہو کہ نیب نے بڑی ڈسکوریز کرنی ہے، آپ لوگوں کی بھی جائیدادیں بہت ان ایکسپلینڈ ہیں، بالکل صحیح آپ لوگوں پہ بھی کیسز بنے ہوئے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کسی نے بڑا زبردست پلان بنایا کہ جو نیب نے ریکوری کرنی ہے اس میں سے 20% لیجیٹمیٹ طریقے سے نکال لو. ایک کمپنی آتی ہے، نہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اس کو 20% گارنٹیڈ ہے. تو اگر 1-2 بلین بھی نکال لیتے تو یہ جو پلیئرز تھے یہ 300-400 ملین تو آرام سے کما لیتے ڈالرز. تو اس لیے وہ تو سین ہے نا، ہر پارٹی وکٹری کلیم کر رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو کریں گی. بٹ اگر آپ فیکٹس دیکھیں، جس طرح اگر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کوئی کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوگا کہ جی یہ سٹارٹ ہوا ود دی اپوائنٹمنٹ آف براڈ شیٹ، اس سے پہلے کہ 1-2 مہینے کے ایونٹس جو ہیں جنرل امجد گئے وہاں. لیکن میں ایک سوال پہلے جواب دے دیں، آپ نے اس زمانے میں کیوں اس چیز کو سلو برنر پہ ڈالا؟ اور جب موسوی والا کا چل رہا تھا، پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پھر آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی، آپ لوگوں نے بھی اس معاملے کو حل کیوں نہیں کیا؟ پہلے دیکھیں نا، ایک وہ جو کہہ رہے تھے نا، ایک وہ کہہ رہے تھے اوپینین، کنفلکٹ آف انٹرسٹ از ناٹ این اوپینین، کنفلکٹ آف انٹرسٹ از اے ریالٹی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا کلر آف ٹائی. اوکے، پہلے تو میرے خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت کا، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایون اے پرسن لائک اسد عمر، جب ان سے سوال پوچھا گیا ندیم بابر کے حوالے سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، تو انہوں نے کہا ہم ہیں نا. مطلب ڈو یو جسٹیفائی سم تھنگ آن دا بیسس کہ جی وہ میرے کیبنٹ کولیگ ہیں، ہم ہیں نا دیکھ رہے ہیں. مطلب اٹس انہرڈ آف سم ون کمنگ فرام اے کارپوریٹ بیک گراؤنڈ جسٹیفائنگ ندیم بابرز ڈیسیشن میکنگ جس میں ان کو خود فائدہ ہو رہا ہے ان کی کمپنی کو. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے فیصل تو نہیں. بٹ فیکٹس ابھی جو ہیں، فیکٹس اگر آپ نے ریویو کرنا ہے ابھی، تو لیٹس ناٹ کم ٹو دا کنکلوژن.
ابھی اگر ریویو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ریسنٹ ایونٹس فار ایگزامپل جو ہیں, جو آج پریس کانفرنس ہم نے کی تھی اس میں میں نے ریز کیا. موسوی صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا, ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ آپ کی عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, کچھ نون ہیں اور کچھ نہیں ناٹ نون ہیں, اور آپ کی فون پر بھی بات ہوتی رہی ہے. آپ بتا سکتے ہیں آپ کی لاسٹ کب ملاقات؟ میں نے پوچھا تھا میرے شو میں, آپ نے پوچھا تھا, میں نے پوچھا تھا, he said he refused to answer, he did not say I did not انہوں نے talk. تاثر یہ دیا تھا کہ جیسے ان کی بات ہو رہی ہے, میں اسے یہ نہیں کہا کہ ہو رہی نہیں تھا, میری privileged information, I don't want to share it. But it is a very, no, listen to me. It is a very, very fundamental point for us کہ عمران خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے دیں عمران خان صاحب کہ میری پچھلے 2 سال میں موسوی کے ساتھ کب اور کہاں. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ عمران موسوی لیٹس سے اگر پرائم منسٹر نے بات کی, کیوں کر رہے ہیں, سن لیں, کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں, موسم کا حال فیصل سے پوچھتا ہوں, کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے جو سن لیں میرا سوال سن لیں, ایک بندہ ہے جو الزام لگا رہا ہے کہ بلینز ہوئے ہیں, میں لانا چاہتا تھا, لوگ یہاں پہ میرے سے حصے مانگتے ہیں. عمران خان has nothing to do with talking to anyone. اگر پرائم منسٹر اس کے بارے میں انفارمیشن لیتا تو برائی کیا ہے؟ پرائم منسٹر کی ایک بڑی لمیٹڈ اتھارٹی ہے. ایک تو پرائم منسٹر جو ہیں کسی وہ ٹرائبل ایریا کے چیف نہیں ہیں, نہ ہی کسی عرب ممالک کے کنگ ہیں. ان کی رسپانسبلٹیز بڑی اگر بات کی بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سیریس ہے, بہت سیریس ہے. بتا دیں نا, پہلے تو یہ فیکٹس بتا دیں کہ کیا بات ہے, کب بات ہوئی. اعتراض کیا ہے مجھے؟ اعتراض یہ ہے کہ why was the prime minister talking to him? Why not? Why should he? ایک براڈ شیٹ کے ساتھ ایک کیس چل رہا ہے جس کا نیب جانے, براڈ شیٹ جانے, یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتراض یہ ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ مقدمے میں ہے, یہ ویسے اس سے بات, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح رانا ثناء اللہ کو اس ڈرگز کیس میں جب گرفتار کیا تھا تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی. آپ اگر میاں صاحب ارشد ملک سے مل سکتے ہیں, اگر نواز شریف صاحب ارشد ملک سے مل سکتے ہیں تو ریٹائرڈ ہونے کے سٹنگ جس نے فیصلہ دیا ان کے خلاف نہ کریں نا آپ لوگ سارے. سر آپ مجھے آرگومنٹ سارے وہی کرتے ہیں آپ لوگ. او بھائی آپ بھی وہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ. میں دونوں کی لا رہا ہوں بات. دونوں نہیں, اگر نواز شریف بات کر رہے ہوتے ارشد ملک سے while being the prime minister of the country, پلیز میں پوزیشن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, عمران خان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2018 سے پہلے ان کی کیا بات چیت ہوئی تھی, مجھے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. لیکن 2018 کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بن گئے, جب یہ کیس چل رہا ہے, اس وقت جو بات پہلے. دوسری بات یہ, میں ایک چیز بتا دوں, فاروق آدم صاحب تھے جو کہ پروسیکیوٹر جنرل تھے, جن کے سگنیچرز ہیں اس ایگریمنٹ میں جو براڈ شیٹ کو دیا گیا, یہ ان کے ڈپٹی تھے عظمت سعید صاحب. ٹھیک ہے, فاروق آدم لیٹر آن بیکیم پارٹ آف براڈ شیٹ. اوکے, وہ کہہ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ کنسلٹنسی کی ہے انہوں نے, کہا جا رہا ہے. تو یہ سارے کویسچنز ہیں نا, اور یہ ریلیونٹ کویسچنز ہیں. کویسچن یہ ہے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی ویو کرنے کا کس نے فیصلہ کیا؟ ہمیں یہ فیصلے بتائیں نا, ہمیں یہ فیصلے بتا دیں. بھائی دیکھیں, 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں. تو وہی تو کمیٹی بنی ہے نا, 2 ایسپیکٹ نہیں 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل اور ایک ہوتا ہے لیگل. پولیٹیکل جواب یہ بالکل ایسی ہے, 6.5 سال کے بعد فورن فنڈنگ کیس میں جب ہیٹ اتنی بڑی تو پھر بتانا شروع کیا کہ جی وہ ایجنٹس تھے, وہ فلانے تھے, وہ فلانے تھے. بھائی آپ وائی ڈو یو ہیو ٹو ویٹ دیٹ لانگ؟ آپ ہمارے یہ فنڈامنٹل کویسچنز بتا دیں کہ عمران خان نے اپروول دی تھی ڈپلومیٹک ویور کی, عمران خان نے اپروول دی تھی یہاں سے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن. چلو ٹھیک ہے, لیجٹیمیٹ کویسچنز ہیں. فیصل آپ کو کوئی اس میں, اچھا ایک لاسٹ کویسچن, 17 دسمبر کو یہ پیمنٹ ہوئی ہے. یہ سارا یہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نواز شریف کی جو کرپشن تھی اس کی وجہ سے ہم وی اینڈڈ اپ. یہ اتنے اچھے ہیں نون لیگ کے لیے کہ انہوں نے 17 دسمبر سے حشش رکھا تھا, ساری اپروولز ہو رہی تھیں, پیسے دیے جا رہے تھے. کس وجہ سے؟ نواز شریف کی وجہ سے. بقول تو یہ تو سب سے پہلے تو فیصل وڈا. مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن فیصل میں آپ کا ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو میں پڑھ رہا تھا, جو ان کا اسی کمیٹی کے جو ٹی او آرز ہیں اس میں ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ایوارڈ, یہ بھی کمیٹی نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ایوارڈ فائنل کب ہوا اور بائنڈنگ کب ہوا, اینڈ ویدر دا پروسیس آف میکنگ دا پیمنٹ کوڈ ہیو بین ایکسپیڈائٹیڈ. تاکہ اس میں جو یہ سوال ہے بڑا امپورٹنٹ جو ابھی اٹھایا ہے زبیر نے, کہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ابھی پیمنٹ ہوئی ہے اس میں فائنل کیوں نہیں, اس کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی گئی, اور فورن آفس میں ہماری اس ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں ہائی کمیشن کے اتنے زیادہ پیسے کیوں رکھے ہوئے تھے, اور اس کا کیسے پتہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس پہ بھی پوچھیں گے آپ سے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو دا شو. فیصل یہ دو باتوں پہ بڑا اعتراض کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ کیا پرائم منسٹر کو واضح کرنا چاہیے ان سے بات ہوئی ہے کہ نہیں موسوی کے ساتھ, اور دوسرا کہ جو یہ اب ہائی کمیشن میں ہوا ہے, جس طرح پیمنٹس ہوئیں, کوئی چیلنج نہیں ہوئے, وہ ایک پوائنٹ آف ٹی او آرز کے اندر وہ اس میں ڈیفائن نہیں ہے یہ چیزیں جو کمیٹی کا ٹی او آر آیا ہے. ماہر صاحب دیکھیں, بات ہوئی یا نہ ہی ہوئی, یہ تو خیر اتنا ریلیونٹ کویشچن نہیں ہے. اگر ہوئی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا, بیکاز آئی ڈنٹ آسک پرائم منسٹر صاحب کیا بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آکسفورڈ میں ساتھ بھی پڑھائی بھی ساتھ کی ہوئی ہے. تو اگر میں آپ کو کہیں ملتا ہوں تو میں آپ سے کیا پابند نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کروں, آپ سے سلام دعا کروں؟ تو یہ تو بڑا ارریلیونٹ سا آبجیکشن ہے. کیا زبیر صاحب اسد عمر صاحب کے ساتھ بات نہیں کرتے؟ تو کیا اگر وہ بات کرتے ہیں تو ہم اس میں آبجیکشن کریں کہ دو بھائی آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ ویسے وہ آکسفورڈ میں ایک ٹائم پہ نہیں پڑھے, وہ اس نے موسوی نے کہا تھا کہ ہم انسٹیٹیوشن شیئر کرتے ہیں, یہ ایک نہیں ہے, وہ تو ایک ٹائم پہ نہیں پڑھے ہوئے. جسٹ فور دا جو بھی ہے بھائی, ریفرنس ہے, جان پہچان ہے, سلام دعا ہے, آف دا کف ملتے ہیں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے سر. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں ٹی او آرز میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ان کا بڑا ویلڈ ریزن ہے, وہ کورٹ میں چلے جائیں, اس کو کروا دیں کورٹ کے اندر جا کے چیلنج کر کے اس کے اندر ٹی او آرز کے اندر ایڈ کروا دیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں نا. آپ کی کوئی بات نہیں ہم سنتے تو آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کروا لیں, آپ جا کے پتہ چلے آپ کا فورمز ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, آپ کی گورنمنٹ اتنا سٹرونگ کیوں یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ آج وہ پریس کانفرنس کرنی تھی انہوں نے, ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں میڈیا کو رکوا دیا, لاجز میں نہیں جانے دے رہے تھے, پھر یہ زبیر بھی وہیں تھے, مریم اورنگزیب بھی وہیں تھی. یہ دیکھیے ایک سیکنڈ. میرا اندر کھڑے, میں نے میڈیا کو بلایا پریس ٹاک کے لیے, آپ ان کو بلا دیں. آ جائیں بیٹا اندر پریس ٹاک, جلدی لائیں, جلدی پریس ٹاک ہے امپورٹنٹ, آ جاؤ کیمرے لائیں. ان کو معلوم تھا کہ آج براڈ شیٹ کے اوپر بات ہونی تھی, جہاں شہزاد اکبر صاحب, عمران صاحب اور پوری حکومت قومی خزانے سے کمیشن کھاتے پکڑے گئے ہیں, جس کی وجہ سے اور ان کی آٹا چینی چوری, بجلی گیس چوری, دوائی چوری کی وجہ, جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام تک پہنچے, تو یہ آج پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ لاجز کو میڈیا کے لیے تالا لگانا چاہتے تھے. میرا سوال یہ ہے فیصل, یہ تو نیب کی کرپشن کا ایشو ہے, آپ سے پہلے کی گورنمنٹس کے رویے اور ان کی اس میں انوالومنٹ کا ایشو ہے. آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنا ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ نہیں اس پہ بات کرنا چاہ رہی؟ مالک صاحب مجھے ایک چیز بتائیں سر, کہ آپ گارڈ, پولیس گارڈز وہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان کو یو تھنک کہ کوئی ٹاپ لیول سے یا کیبنٹ لیول سے ان کو انسٹرکشنز دے گا اس قسم کی گھٹیا؟ دیکھیں گارڈز ہے, ان کا کام ہے اس پورے پریمیسز. زبیر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈپٹی سپیکر کا نام لیا, انہوں نے کہا کہ ڈپٹی سپیکر نے وربل آرڈر دیے. دیکھیں جی, میں مالک صاحب, زبیر صاحب تو انہوں نے مہربانی, انہوں نے ڈپٹی سپیکر کا نام لیا, وہ پرائم منسٹر کا نام لے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریٹن آرڈرز آ رہے ہیں مجھے دکھا دیں اور آ جائیں گے اگلے تھوڑے عرصے. انہوں نے کہا کہ میڈیا نہیں اندر آ سکتا. نہیں سر, مجھے آ سکتا. چلیں گورنمنٹ کی تو بڑی بات ہو گئی ہے. میں ذرا, ہاں سوری بولے, میرے گھر میں مالک صاحب, میں کہتا ہوں مالک صاحب آئیں تو ان کو اندر لے آئے گا, اور آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں محمد مالک اور آپ کو روک دیتے ہیں, تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا نہ روکنے والے کا. اسی طرح زبیر صاحب سے میں کہوں گا پالیٹکس کریں, نیشنل لیول کی پالیٹکس کریں. یہ کیا پالیٹکس کریں گے جی گارڈ نے روک دیا, اس نے کہا, تو آپ کے بارے میں جو پورا پاکستان کہتا ہے اس کو آپ مانتے نہیں, ادھر گارڈ کی بات مانگیں گے گورنمنٹ کہہ رہی ہے. نیشنل لیول پالیٹکس. سر میری گزارش ہے مالک صاحب, let me take advantage of your platform, کہ 7.3 ملین شہباز شریف صاحب نیب کو کیوں دیتے ہیں اور پھر کیوں لیتے ہیں اور آج تک سیاست کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. باقی سب چھوڑ دیں, ہم بھی جھوٹے, باقی الزامات بھی جھوٹے. یہ نیب کو پیسے دینے والے اور نیب سے واپس لینے والی کہانی کیوں ہے اور کیا ہے, اور وہ آج تک سیاست کر رہے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشن دے دیں. میں سب باتیں مان لیتا ہوں. چلے کوئک سوال کا جواب دے دیں, پھر میں نے زبیر آپ سے نیشنل پالیٹکس کی بات کرنی ہے. نیشنل پالیٹکس کی کریں. دیکھیں وہ جو شہباز شریف صاحب کا ہے, وہ تو آپ کی حکومت ہے, آپ کی نیب ہے, آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے, آپ سارے وہ کورٹس بھی آپ کے انڈر آتے, سب کچھ آتا ہے, وہ جواب آ جائے گا.
اگر آپ ٹاپک سے ہٹیں گے تو میں بھی ٹاپک سے ہٹ کے بہت سے سوالات مجھے پتا تھا فیصل مجھے پتا تھا یہی جواب آئے گا. وہ کہیں گے شہباز شریف سے پوچھ لیں, میاں صاحب کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں. مالک صاحب میری گزارش سنیں نا. مالک صاحب جی, مالک صاحب میری گزارش ہے سر, میری گزارش زبیر بھائی, مالک صاحب میری گزارش سر آپ سے یہ ہے کہ سر آپ مجھ سے تو گارڈ کی سٹیٹمنٹ کا بھی جواب پوچھ رہے ہیں اور ان سے 707.3 ملین ڈالر 104 ارب روپے کا سوال کہتے ہیں کہ یہی دیں گے. زبیر بتائیں, چلے زبیر کو پوچھ لیتے ہیں. پوچھیے زبیر آپ بتائیں. Let me explain to you why it is important کہ گارڈ سے پوچھیں, because گارڈ ہی نے روکا تھا تو گارڈ ہی سے پوچھیں گے. اور گارڈ کو آپ اتنی مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جو پہلی بات یہ کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں گارڈ کے ساتھ, ہم اس کے اوپر نہیں چڑھائی کر رہے تھے, لیکن ہم اس کو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ قانون اگر آپ لاگو کر رہے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی ان کی حکومت پر جاتی ہے. ان کی حکومت میرے نزدیک ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا مالک صاحب میں ایک بڑا دل کر کے ان کو ایک آفر کر دیتا ہوں. آئندہ زبیر صاحب آپ کو پرابلم ہونا لاجز کے اندر تو F6 میں میرا گھر ہے, آپ وہاں آ کے پریس کانفرنس کریں, زبردست ملے گی اچھی, اور اس سے اچھی آفر تو زبیر ہو نہیں سکتی. یار یہ سنیں ذرا, یہ حکومت ہے کہ ایک وزیر بیچارہ کہہ رہا ہے کہ وہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا جہاں آپ کا دوست ہے وزیر, جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے, وہاں میں نہیں کچھ کر سکتا. وزیر نے دوستی تو نبھا دی. وزیر نے دوستی, میں اب ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرا سوال کی آفر پرسنلی لے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری بریکنگ نیوز ہے آج کی کہ فیصل وارڈا از آفرڈ کہ اگلی پریس کانفرنس اپوزیشن ان کے گھر سے کرے. اپوزیشن کا تو نہیں, میں باقیوں کے بہاف پر پی ایم ایل این کی کر لیں, شاہد خاقان عباسی کہیں گے میں آ جاؤں گا. زبیر کی ہوگی. آپ لوگوں نے اتنی کھپ ڈالی ہوئی تھی پہلے, دسمبر تک ریزگنیشنز ہو جائیں گے اور اس کے بعد جناب لانگ مارچ ہوگی, تمام ہم بائیکاٹ کر دیں گے, سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے, اور جناب یہ فارغ ہو جائیں گے 15-20 دنوں کے بعد, اور یہ گرتی ہوئی دیواریں آر یا پار سب پہ یو ٹرن ہو گیا. الیکشن بھی آپ لڑ رہے ہیں, ضمنی انتخاب بھی لڑ رہے ہیں, بلکہ اب تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی آپ نے کرنی تھی, وہ بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ نے کے پی کے اندر ریفیوزل ہو گیا ENP کا, اور آپ کا اس پہ بھی آپ طے نہیں کر رہے. اور آج آئسنگ آن دا کیک آئی ہے جو آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک نئی چیز بالکل ایک اور طرف بات کو لے گئے ہیں. اس کے بعد میں سوال پوچھوں گا کہ کیا واقعی اب آپ لوگ فارغ ہو گئے ہیں, PDM فارغ ہو گئی ہے, بیکاز ہر چیز پہ تو آپ بیک ٹریک کر گئے ہیں. سنیں پہلے بھٹو صاحب نے کیا کہا ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی PDM کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری آئینی قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے, ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ, تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف, عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف, یا عدم اعتماد نالائق, ناجائز, نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف. رب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے, ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے. ابھی تک جو باتیں پیپلز پارٹی نے کی نا وہی ہوئی. انہوں نے کہا ریزائن نہیں ہوگا, آپ لوگ آپ سارے ریزائن سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا الیکشن لڑیں گے, آپ لوگ الیکشن پہ لڑ گئے. انہوں نے کہا دھرنا دھرنے میں ہم نے کوئی نہیں بیٹھنا, دھرنے سے آپ لوگ سارے فارغ ہو گئے. پنڈی کی طرف مولانا صاحب کا دل کرتا تھا مارچ کرنے کو, پیپلز پارٹی کا پنڈی کی کوئی مارچ نہیں ہوگی, لانگ مارچ ہوگی تو اسلام آباد کی ہوگی. پھر لانگ مارچ بھی فارغ ہو گئی. اب انہوں نے فائنل یہ لے آئے ہیں کہ بھیا اب تو بات ہوگی نو کانفیڈنس موشن کے اوپر, اور ہم منوا لیں گے. اگر ہسٹری دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے وہ ہوا ہے, اور جو آپ لوگوں نے کہا اور چاہا وہ نہیں ہوا. تو نظر تو گیم سامنے آ گئی ہے. تو آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ لوگ فارغ ہیں؟ نہیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم PDM کی بات کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کی. PDM کی بات کروں گا, انہوں نے ہر فیصلہ تو پیپلز پارٹی کا ہی ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مالک صاحب آپ بھی اتنے تجربہ رکھتے ہیں کہ کورس کریکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا عمران خان کرے تو وہ یو ٹرن, عمران خان تو کہتے ہیں کہ میں آپ نے یو ٹرن مارے ہیں سارے, یو ٹرن تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن ایک اسپیسیفک بات, اب میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ایک اسپیسیفک بات نہ کریں نا, لیٹ می, آپ جواب تو دینے دینا. آپ سوال آپ کا اتنا لوڈڈ ہوتا ہے, جواب میں آپ ٹائم نہیں دیتے. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم استعفے دیں گے, ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جلسے کریں گے, ہم نے یہ کہا تھا ہم لانگ مارچ کریں گے.
ٹھیک ہے ریلیز کریں گے. یہ جنوری 1 کو میرا خیال ہے جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا مولانا فضل الرحمان نے لاہور جاتی عمرہ میں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ دس از آفٹر دا سی سی آف پیپلز پارٹی, جس میں یہ تھا نا کہ پیپلز پارٹی کی ساری چیز چلے گی. ہم نے کہا کہ جنوری 31 تک حکومت ریزائن کر دے, اگر ریزائن نہیں کرے گی تو فیبری کے فرسٹ ویک اور اراؤنڈ دیٹ ٹائم پی ڈی ایم اپنا نیا پہلی ڈیڈ لائن آپ کی دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی اور استعفوں کی تھی اور پھر جنوری کی بعد میں آئی. مالک لیٹ می کریکٹ, دسمبر 31 تک اپنی پارٹیز استعفے لے لیں. سبمیشن کا نہیں کہا تھا ہم نے, جو فرسٹ ویک آف فیبری میں اناؤنس کرنا ہے پی ڈی ایم کا, جو وی آر کمیٹڈ کہ ہم کب استعفے دیں گے, اس استعفوں کے حوالے سے اسٹریٹجی اور کب ٹائمنگ اور لانگ مارچ اور اس کی ٹائمنگ. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی بہت سی تھی, بالکل میں یہ مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک میجر کمپوننٹ ہے. ان کی سی سی کے فیصلے کے بعد جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی تو ان کا بہت سی چیزوں میں ریشنل تھا کہ جی ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے سٹیپس لے کے چلنا چاہیے. بائی الیکشن تو بہتر نہ ہوتا کہ مریم پہلے بات کر لیتی بجائے سے کہ پہلے مریم اور جو ہے مولانا صاحب بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں. ساری آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اتنی موومنٹ جس میں ساری چیزیں لوڈڈ ہمارے خلاف ہیں. پہلے جو موومنٹ چلتی تھی نا تو اس میں آپ کو پتا کہ کون کس کے ساتھ. قائرہ صاحب نے بھی جوائن کیا. قائرہ صاحب ہم نے ایک چیز دیکھی تمام چیز میں کہ پیپلز پارٹی شاید واحد جماعت ہے جس نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا, جس کو زبیر کہہ رہے ہیں کورس کریکشن, جو پہلے دن سے کلیئر تھی پیپلز پارٹی. آج بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو کنونس کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کنونس ہو جائیں گے, بیکاز ابھی تک تمام چیزوں پہ پی ڈی ایم الٹیمیٹلی وہیں گئی ہے جہاں پیپلز پارٹی گئی ہے. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا کیسے. یہ جو ڈفرنس تھا پہلے 26 ووٹوں کا تھا, چلیں اب وہ نکل گئے بیچ میں سے, مینگل صاحب نکل گئے, 4 ووٹس وہ چلے گئے, ابھی بھی 22 سیٹس کا تو ڈفرنس ہے. تو کس طرح ہوگا کہ پورے کے پورے جو ایلائز ہیں وہ چھوڑ کے تو آپ کی طرف کس طرح آئیں گے؟ مالک, بی بی کی زندگی میں ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی, وہ سپانسرڈ تحریک تھی لیکن وہ تحریک فیل ہو گئی, عدم اعتماد نہیں ہوا, ہماری حکومت چلی گئی. یا اس بات کے آپ گواہ ہیں نا, ایسے ہی ہوا تھا. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 26 پوائنٹ جو پی ڈی ایم کے ساتھ سائن کیے ہیں, ہم ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ کھڑے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, لوگوں کو جلسے, جلوس, ریلی, احتجاج, یہ سارا کچھ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو اس حکومت نے تلخیاں بھر دی ہیں, لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ شامل کرو, اور شامل کرنے کے بعد آپ حتمی فیصلہ کرو ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. اس کے لیے پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کی تحریک. لیکن قائرہ صاحب یہ فیصلہ لوگوں نے تو نہیں کرنا, یہ تو وہ جو ایلائز کے جو پارٹی لیڈرز ہیں انہوں نے کرنا, اور وہ تو پاور پالیٹکس کھیل رہے ہیں نا. یہ سب پاپولر پالیٹکس کی بات تو نہیں ہو رہی. مالک ایک منٹ, یہ فیصلہ آپ کے خیال میں انہوں نے کرنا ہے, میرے خیال میں لوگوں نے کرنا. آپ نے لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ شامل کرنا ہے. ہمارا اگر کسی جگہ پہ کوئی مباحثہ ہے, اختلاف نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کے اندر 11 جماعتیں ہیں نا, 11 جماعتوں میں ایک فیصلہ ہوا کہ جی سینٹ کا بائیکاٹ کر دو, سینٹ کے الیکشن کو بلاک کرنے کے بعد ہم اس حکومت کو تنگ کر دیں گے. پیپلز پارٹی نے اپنے ایکسپیرینس سے, اپنے ہسٹوریکل ایکسپیرینس سے وہاں پہ مباحثہ کرنے کے بعد, سی سی کرنے کے بعد اپنا موقف پیش کیا, تو ہمارے سارے ساتھیوں نے ہماری بات کو ایگری کیا کہ ہاں ہم سینٹ بائیکاٹ نہیں کر سکیں گے, ہم سینٹ بلاک نہیں کر سکیں گے. آج بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم ان 26 پوائنٹس میں استعفوں سمیت ہر چیز کے ساتھ کھڑے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم جلسے کر رہے ہیں, ہم جلسے کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں. مجھے کہہ رہا صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, بریک کے بعد آ کے میں اسی پہ بات کروں گا. اور میں فیصل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک عام تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ٹروجن ہارس ہے اس موومنٹ کے اندر, اور الٹیمیٹلی وہی ان کے جو اقدام ہیں اس پوری ہوا نکال دے گی, کیا اس نظریے میں یہ جو
پھیلائی جاتی ہے بات کہ اس پہ کوئی حقیقت ہے. آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت پڑا تھوڑا ایک فیصل آپ سے 2 چیزیں. کیا پی ڈی ایم راستہ کھو چکی ہے؟ اور دوسرا جو یہ عام ایک تاثر جا رہا ہے, کیا پیپلز پارٹی نے آہستہ آہستہ ٹوٹلی ان کا بیانیہ چھا گیا اور نواز شریف اور فضل الرحمان کا بیانیہ اب ختم ہو گیا؟ دیکھیں ویسے تو مالک صاحب میرے پاس سوال کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ پی ڈی ایم کی اٹ سیلف کوئی حیثیت نہیں تھی. نہ نواز شریف کا کوئی بیانیہ چلا تھا, نہ مولانا کا, اور مولانا کے تو ایسٹس کے بعد اب تو بیانیہ کیا اس کے وجود کا پرابلم ہو گیا ہے. لیکن جو میں آپ کو زبیر صاحب نے بڑی غلط بیانی کی آج. زبیر صاحب نے کہا, میں زبیر صاحب کو یاد دلا دوں, آپ نے کہا 31 دسمبر ہم نہیں دیکھیں گے. آپ نے یہ کہا کہ ہم استعفے منہ پہ ماریں گے. آپ نے کہا اگر وہ نہ ایکسیپٹ کریں 2 استعفے تو بھی منہ پہ مارنا. آپ نے وہ ریورس کیا. آپ پیر پڑے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے فیک ہے, کہیں کہا یہاں سے چلا گیا. 31 مارچ نکل گئی. آپ نے کہا یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, یہ جعلی حکومت ہے. اسی حکومت میں آ کے آپ اسمبلیوں کے اجلاس کر رہے ہیں. اسی جعلی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے آپ سینٹ لڑنے جا رہے ہیں. آپ کا انقلابی نواز شریف تب انقلابی بنا جب یہاں سے ملک سے نکل گیا. وہ کیوں نہیں انقلابی یہاں بنا, کیوں نہیں واپس آتے؟ مریم کا کیوں ٹویٹر کا 15-1.5 سال تک وہ اب انقلابی کیوں ہوئی ہے؟ لاہور جلسے کے اندر جو پھونک نکلی, جو جہاں سے لوگوں کا قلعہ چلتا ہے وہاں لاہور میں ان کی سیاست دفن ہو گئی. 1200 آدمی الیکشن کمیشن میں آنے کو کہا, آپ نے لاکھوں لوگوں کو الیکشن کمیشن کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ نے یادداشت دے کے چلے گئے. یہ ڈرامے بازی آپ کی کہیں نہیں چل رہی. نہ آپ کے لوگ آپ کے کنٹرول میں, نہ آپ کا بیانیہ ہے. زبیر صاحب کے علاوہ ان کا اپنا پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے احسن اقبال, وہ یہ بیانیہ نہیں کلیئر فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف. فیصل I've run out of time. فیصل I've run out of time. میرا وقت ختم ہو گیا ہے. 10 سیکنڈ if you want to say something. 10 سیکنڈ ہے. دیکھیں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک ہم نے پی ڈی ایم کی طرف سے اتنا پریشر ڈالا ہے کہ the government is rattled. بہت شکریہ. ناظرین 2 باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم جون سے اس میں وہ اسٹیم کی بات نہیں ہے, اور کہاں سے چلی تھی, اور پی ڈی ایم اب آ گئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف چلی جائے گی. اور میں آپ کو آج میرا بھی اندازہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی ہی بات پھر پریویل کرے گی. لیکن وہ صرف تب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے اگر چاہنے والے, کہنے والے سارے ایلائز کو اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیں. کیوں ڈالیں گے میری سمجھ سے باہر ہے. اور دوسرا گورنمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے, سارے بھلے بات کرتے رہیں براڈ شیٹ پہ, کبھی فارن فنڈنگ پہ, اور جو اصل ایشوز ہیں گورننس کے ایشوز, مہنگائی کے ایشوز, دوسری ایشوز جو عوام کے ایشوز ہیں, اس پہ اپوزیشن اب بات نہیں کر رہی. اور جب اپوزیشن صحیح ایشوز پہ بات نہ کرے تو پھر بائی ڈیفالٹ جو فتح ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.